أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. یقیناً میرا پروردگار بہت ہی خوب دعاؤں کو سننے والا ہے. اے میرے اللہ، مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، میرے والدین کی بخشش فرما دے اور تمام مومنوں کی بخشش فرما دے اس دن جس دن جو ہے وہ حساب ہوگا اور سب لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ حل ہوگا. نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اولاد کی نعمت ایک علیحدہ ہی طرز کی نعمت ہے جس کا مقابلہ کسی اور چیز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. حقیقت میں اس نعمت کا احساس اسی بندے کو ہے جس کے پاس اولاد موجود نہیں ہے. جب انسان ہر طرف میں، ہر گھر میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے اور اپنے گھر میں جب یہ نعمت موجود نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ احساس کرتا ہے کہ یہ کس قدر بڑی اور کس قدر عظیم نعمت ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. وہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی دے دیتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نہ بیٹا دیتا ہے اور نہ بیٹی دیتا ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا جب اولاد نہ ملے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جب مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہی سبق ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. لوگوں، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے دو بہترین، خوبصورت اور خوبصیرت، عظیم الشان بیٹے جو ہے وہ عطا فرمائے. میں اللہ کا ہی شکر ادا کرتا ہوں. ایک تو اولاد کا شکر زبان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی تعریف ادا کی جائے. دوسرا شکر عمل کے ساتھ ہے. وہ عمل یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اس کی اچھی دیکھ بھال کی جائے. جب انسان اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. اللہ کی ناشکری کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد ہاتھ سے باہر ہو جاتی ہے، بے نماز بن جاتی ہے، آوارہ گرد بن جاتی ہے، نافرمان بن جاتی ہے.
اور بسا اوقات اللہ معاف فرمائے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہے۔ دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرنے والے لوگ وہ اسی اولاد سے بنتے ہیں۔ پہلے دن سے ہی بچہ جو ہے وہ فتنہ فساد پیدا کرنے والا نہیں بنتا ہے، وہ آہستہ آہستہ غلط راستوں پہ چلتا ہے، غلط راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر بڑا ہوتے ہوتے وہ بڑے مار کے مارتا ہے، اور دنیا کے لیے وہ ایک درندہ بن جاتا ہے۔ اس میں جہاں اور بہت سارے عوامل اور اسباب داخل ہیں، وہیں پہ والدین کی ان کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر والدین لمحہ بلمحہ بچوں پہ نظر رکھیں تو یقیناً بچے جو ہے وہ اتنے آوارہ نہیں ہوتے ہیں اور اتنا ہاتھوں سے باہر نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد کی دیکھ بھال کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا عظیم شکریہ ہے۔ انسان کو اس ناحیے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے، تو پھر خود ہی پریشان ہوتا ہے۔ مولوی صاحب دعا کر دیجئے، بچے جو ہے وہ بہت تنگ کرتے ہیں، بچوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے تو اپنے والدین کو پریشان نہیں کیا تھا، میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہوں، لیکن اس میں نعمت کا شکریہ ادا نہ کرنا یہ بھی داخل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا وسیع مضمون ہے تربیت اولاد۔ آج اس میں سے ایک گوشہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بچوں سے محبت، بچوں سے شفقت، بچوں سے پیار۔ بچپن میں جب انسان بچوں سے پیار اور محبت اور شفقت نہیں کرتا ہے، پھر بچوں کا دل گھر سے اچاٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر کی جانب جو ہے وہ نظر کرتے ہیں، وہ دوسروں سے جو ہے وہ دوسری چیزوں سے جو ہے وہ محبت لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ محبت کریں، اور جو محبت کا حصہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے ان کو دیں۔ جیسے انسان کے اپنے جسم کا حق ہے، اپنی اولاد بیوی کا حق ہے، اپنے مہمانوں کا حق ہے، اپنے پڑوسیوں کا حق ہے، اسی طریقے سے انسان کے اوپر اولاد کا بھی حق ہے۔ اس میں سے بھی کچھ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ نکالے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اولاد سے محبت کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میں نے تمہیں نبی ایسا عطا فرمایا ہے، اس کی زندگی میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ جس گوشے کے لیے بھی، جس جانب کے لیے بھی، جس مرحلے کے لیے بھی آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، وہاں پہ آپ کے لیے بہترین رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ رحیم تھے اور شفیق تھے، اور بچوں پہ رحمت کا اور شفقت کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بچوں پہ رحمت نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شریعت کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ تصویر کا ایک رخ نہیں دکھاتی، تصویر کی دونوں جانبیں دکھاتی۔ لوگوں بچوں کے ساتھ شفقت کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے آپے سے باہر ہو جائیں اور بڑوں کا احترام ہی نہ کریں۔ بچوں کو بھی حکم دے دی، وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے بچوں کے اوپر جو ہے وہ انسان کو انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، کان ارحم بالعیال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم و کریم تھے۔
ویسے ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت کرنے والے تھے، لیکن بچوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ شفیق اور بہت ہی زیادہ مہربان تھے، اور کوئی آدمی اتنی زیادہ شفقت اور محبت نہیں کر سکتا جتنی شفقت اور محبت سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ۔ آئیے اس کے نمونوں میں سے چند ایک نمونے میں دکھاتا ہوں۔ نمبر 2، آپ بچوں کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، تمام بچوں سے محبت کرتے تھے، بالخصوص اپنے بچوں کے ساتھ۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ ایک بیٹا ابراہیم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا سا تھا۔ عرب کا رواج تھا کہ عرب جو ہے وہ کسی دائی کے حوالے بچے کو کر دیتے، وہاں پہ بچہ دودھ بھی پیتا اور پرورش بھی پاتا۔ آپ نے بھی ایک عورت کو اپنا بچہ جو ہے وہ حوالے کیا ہوا تھا، لیکن چند مہینے ہی وہ بچہ زندہ رہا اور فوت ہو گیا۔ جب تک وہ زندہ رہا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے لیتے، اس عورت کے گھر میں جاتے، اس کا شوہر جو ہے وہ کسی بٹی کا کام کرتا تھا، اس کے گھر میں آگ جلتی رہتی تھی اور دھواں رہتا تھا، لوہار ہوگا یا سنیارا ہوگا، وہ آگ جلا کر اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے تھے، تو وہ گھر میں دھواں رہتا تھا۔ باوجود دھوئیں کے، صحابی کہتے ہیں گھر میں دھواں تھا، آپ وہاں پہ جاتے اور وہاں پہ جا کر بیٹھ جاتے، دھوئیں میں بیٹھے رہتے، بچے کو منگواتے، بچے کو چومتے، چاٹتے، پیار کرتے، دستے شفقت رکھتے اور دیر تک بیٹھے رہتے، پھر آپ واپس آ جاتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ جب کبھی موقع ملتا فوراً ان کے گھر میں جاتے اور جا کر اسی طریقے سے بچے سے محبت اور بچے سے پیار کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر تشریف لے آتے۔ یہی بچہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گیا، طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، ہاتھوں پہ اٹھایا تو اس کی روح جو تھی وہ مضطرب، طبیعت بے چین تھی۔ جب بچے کی روح یا کسی بھی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو بس اوقات جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے اور شدید کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت، جس وقت آپ وفات پائی، بار بار جو ہے وہ کپڑا اپنے چہرے پہ لیتے، کبھی اتارتے، کبھی اس کے چہرے پہ لیتے، کبھی اتارتے، پانی گیلا کر کے، ہاتھ گیلا کر کے، کبھی چہرے پہ پھر۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کرب سے بولی، ابا جان اتنی تکلیف، اتنی شدت؟ کہا گھبراؤ نہیں بیٹا، یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں آتی۔ اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے تو اس کی کیفیت جو ہے وہ مضطرب دیکھی اور پریشان دیکھی تو آنکھوں سے زاروں کے تار، موتیوں کی لڑی جو ہے وہ بہنا شروع ہو گئی۔ دل پسیج گیا، برداشت نہ کر سکے، لختے جگر ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ قریب میں موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ کہا عبد الرحمن انہا لرحمہ، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے۔ بچے کو اچھی حالت میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، بچے کو پریشان حالت میں دیکھ کر انسان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ان العین لتدمع، آنکھیں میری رو رہی ہیں۔ وان القلب لیحزن، دل بڑا شدید غمگین ہے، بہت غمزدہ ہے، بہت دکھ ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ہم ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ مارا گیا، لوٹا گیا، تباہ ہو گیا، میرا تو ایک ہی لختے جگر تھا، وہ بھی چلا گیا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، اللہ نے میرے ساتھ دشمنی لے لی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ جو منہ میں آتا ہے انسان جو ہے وہ بول دیتا ہے۔ تکلیف کے وقت اسوہ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ محبوب بندے ان کے اوپر بھی تکلیفیں نازل کی۔ لوگوں یہ نہ کہو کہ میری آپ کے ساتھ دشمنی ہے تو اس لیے میں آپ سے بدلے لے رہا ہوں، میں آپ سے کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، فطرت میں یہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے آسانیاں بھی ملنی ہیں، خوشیاں بھی ملنی ہیں، اسے پریشانیاں بھی ملنی ہیں۔ اگر پریشانیوں نے نہ آنا ہوتا تو اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کبھی پریشانی نہ آتی۔
لیکن اندازہ لگائیے ساری زندگی تکلیفوں میں آپ نے گزاری. تو کہا ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے، رونا تو آ جاتا ہے، لیکن زبان سے جزا فضا وویلا نوحہ ماتم اس طرح کا ہم کچھ نہیں کرتے. ہم اپنی زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. ابراہیم تیرے جانے کا ہمیں بڑا دکھ ہے، بڑا درد ہے. یہ آپ وسلم کی محبت کا اظہار ہے. بچے کے ساتھ محبت ہے، اپنی اولاد زندہ ہے تو تب بھی محبت کر رہے ہیں، فوت ہو گئے تو تب بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، آپ وسلم کے بارے میں بے شمار روایات موجود ہیں. جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، واستقبلہا، آگے بڑھ کر استقبال کرتے، وقبلہا، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور ورحب بہا، اسے خوش آمدید کہتے، مرحبا کہتے، اہلن و سہلن کہتے، ویلکم کرتے. نتیجہ کیا نکلتا؟ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے، سیم یہی اعمال جو ہے وہ حضرت فاطمہ بھی اپنے بابا کے ساتھ کرتے. آج ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے اچھا سلوک کرے. کبھی ہم بھی اولاد سے اچھا سلوک کرتے ہیں؟ جو کچھ ہم تربیت کرتے ہیں بچے وہی ہمارے ساتھ کرتے ہیں. آج ہم انہیں مقام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، کل کو وہ ہمیں عزت دیں گے، وہ ہمیں مقام دیں گے. الا ماشاء اللہ، کبھی اللہ کے فیصلے غالب آ جاتے ہیں، کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن انسان اپنی طرف سے جو عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کو ضرور ملتا ہے. اللہ چاہے تو نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹا کافر پیدا ہو سکتا ہے، کافر کے گھر میں بیٹا نبی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ شاذ شاذ ہوتا ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے. عموماً قاعدے کے مطابق عمل ہوتا ہے. اشارہ توڑنے والا، جگہ جگہ پہ بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے اشارہ نہ توڑی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. اور بہت سے لوگ گزر جاتے ہیں، مطلب میرا تو نہیں ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہوا تو ہوتا ہی نہیں، ہو جاتا ہے. بہت سارے ہو جاتے ہیں، جن کا ہو جاتا ہے ان کے پاس پھر چانس کوئی نہیں بچتا، پھر دوبارہ جو ہے وہ موقع نہیں ملتا. اس لیے کہا کہ لوگوں جو عمل کرو گے اسی طرح کا نتیجہ ملنا ہے. جو سلوک آپ نے ان سے کیا وہی سلوک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر. یہ بھی آپ کی محبت کا اظہار. اور آپ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اسے غصہ دلایا اس نے مجھے ناراض کیا. آپ اپنی اولاد ہی سے نہیں بلکہ آگے نواسے اور نواسیوں سے بھی محبت کرتے تھے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے، اور اکثر اوقات ان کو اٹھا لیتے، گود میں بٹھا لیتے، کندھوں پہ بٹھا لیتے، کمر پہ بٹھا لیتے، اور جب اٹھاتے تو کہتے اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر. واحب من یحبہما، یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا اس سے تو اس سے بھی محبت کر. اللہ ہمارے دلوں میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو پیدا فرماتے. آپ بچوں سے شدید محبت کیا کرتے تھے. یہ محبت کے چند ایک نمونے. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ بوسہ بھی دیتے، پیشانی پہ، ماتھے پہ، رخسار پہ. یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا بیٹا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فقبل الحسن، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا. قریب میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اقرا بن حابس التمیمی. کہنے لگا یا رسول اللہ بوسہ دیتے ہیں بچوں کو؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا.
تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو خود رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو خود رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ یہ تو رحم کرنا بچوں کے اوپر۔ بہت سے لوگ ہیں، میں نے بھی سنا کئی دوست یار احباب بول دیتے ہیں کہ میں تو کبھی بچوں کو بوسہ نہیں دیا، بس آج میں نے پہلے دن جو ہے وہ پیار کیا، بڑی دیر کے بعد کیا۔ تو ایسا نہیں ہے، بچے ہمارے پیار اور شفقت اور محبت کے منتظر رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے۔ جب نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کی محبت جو ہے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اولاد کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کچھ صحابہ، کچھ باہر سے لوگ آئے بدوی قسم کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سنا ہے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا جی ہاں بالکل دیتے ہیں۔ کہا ہم تو نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا ماذا افعل لو نزع اللہ رحمتا من قلوبکم، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو نکال ڈالا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ تو ایک رحمت ہے جو بچوں کے ساتھ انسان کو قدرتی طور پر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کو بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ مسجد میں اور نماز میں بچوں کے ساتھ، یہ بہت مہم ہے۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں لوگوں میں۔ کچھ لوگ بچوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، انہیں کچھ کہتے ہی نہیں، وہ جو مرضی آ کے مسجد میں کرتے رہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے۔ یہ دونوں جانب میں افراط اور تفریط۔ بچوں کو مسجد میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کو سنبھال کے رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو لانا بھی اور ان کی تربیت کرنا بھی، ان کی رکھوالی رکھنا بھی، ان کو سنبھالنا بھی یہ ہماری ذمہ داری۔ اگر آج ہم ان کو مسجدوں سے نکال دیں گے، کل کو ہماری مسجدوں میں نمازی نہیں ہوگا، انہوں نے کل کو ہماری جگہ لینی ہے۔ گھر میں انسان اپنی کرسی پہ بٹھاتا ہے، کل کو اس نے یہیں پہ بیٹھنا ہے، اپنے بستر پہ بٹھاتا ہے، کل کو اس نے یہیں پہ بیٹھنا ہے۔ مسجد میں بھی اس کو ساتھ لے کر آئے تاکہ وہ بھی مسجد میں بیٹھے، اسے بھی پتا چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بچوں کو لاتے تھے۔ کئی مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ان کو اٹھا کر نماز پڑھاتے، کبھی کبھار، ہر نماز نہیں، یہ ہر نماز میں سنت نہیں ہے، ضرورت کے تحت کبھی ایسا من جائے تو انسان یہ بھی سنت پہ عمل کر لے، نہ ضرورت پڑے تو نہ صحیح۔ چھوٹی بچی تھی، آپ نے اٹھا کر نماز پڑھائی، جب سجدے میں جاتے وضعها، اسے نیچے بٹھا دیتے، فَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا، جب کھڑے ہو جاتے تو اسے اوپر اٹھا لیتے۔ لے کے بھی آئے بچے کو، سنبھالا بھی ہے، دوسروں کی نماز خراب نہیں ہونے دی۔ جب دوسروں کی نماز خراب ہوتی ہے تو پھر کچھ طبیعت کے سخت لوگ ہوتے ہیں، ذرا وہ بول پڑتے ہیں، پھر وہ ذرا شدت سے بول پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کو نہ لے کر آیا کرو، مسجد میں نہ لایا کرو، نہیں آنے دینا چاہیے۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ مائیں نہیں ہیں گھر میں۔ یہ دونوں جانب میں افراط اور تفریط ہے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ لائیں، چھوٹا بچہ کوشش کریں نہ لے کر آئیں گھر میں، لیکن کبھی پرابلم بن سکتی ہے، بیوی اسپتال میں داخل ہے، والدین ہے نہیں، ہیں تو کسی دوسرے علاقے میں ہیں، اب کتنے دن انسان گھر میں نماز پڑھے؟ ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، وہ کیا کرے؟ ساری نمازیں گھر میں پڑھے؟ اگر وہ بچے کو لے آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنبھال کے رکھے، اس کا فیڈر بھی ساتھ میں رکھے، اس کو پیمپر بھی لگا کر لائے، تاکہ نہ کسی ایک طرف میں کھڑا ہو جائے، سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، کسی کی نماز بھی خراب نہ ہو اور اپنی بھی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لے، سکون سے پڑھ لے، اٹھائے رکھے۔ آپ اٹھا لیتے تاکہ بچہ نیچے بیٹھ کر روئے نہیں، سجدے میں جاتے نیچے بٹھا لیتے، یہ بچے کی رکھوالی ہے۔ نماز کے اندر نماز کی حفاظت کے لیے حرکت کرنا جائز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں تو حرکت نہیں کرتے، نہیں، غلط بات۔ نماز میں وہ حرکت نہیں کرتے جو حرکت کرنی جائز نہیں، جس کا نماز سے تعلق نہیں۔
یہ تعلق نماز کے ساتھ ہے. اگر نہیں حرکت کریں گے نماز خراب ہو جائے گی, ساری نماز خراب ہو جائے گی, سب لوگوں کی خراب ہو جائے گی. اس لیے آپ نے اس کو اوپر اٹھا لی, کوئی مسئلہ نہیں. اس سے سب لوگوں کی نماز کی حفاظت ہے, ایک نماز کی حفاظت نہیں. آپ نے اٹھا لی. تو لہٰذا بچوں کو چھوٹوں کو لایا جا سکتا ہے, لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے. یہ حق ہے. گھر میں اگر موجود ہیں افراد, وہ گھر والے سنبھالیں, انہی کے پاس رہنے دینا چاہیے. ہمیں 6 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ, ان کو لانا چاہیے. 2 سال کا 3 سال کا بچہ جو ہے وہ عموماً معاملے خراب کرتا ہے, قابو میں نہیں رہتا ہے. تو لہٰذا انسان جو ہے وہ 6 سال کا 7 سال کا بچہ ان کو ساتھ لانا چاہیے, تاکہ ان کی نماز کے اندر تربیت ہو. لیکن تربیت کیسے ہو؟ ان کو سنبھال کے رکھیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیں, ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. بھاگنے لگے پکڑ لیں, بھاگنے لگے پکڑ لیں, پھر کہیں گے حرکت نہیں کرنی, یہ تو پکڑنا تو نماز خراب ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, عبداللہ ابن عباس ساتھ میں کھڑے تھے, وہ اونگ رہے تھے. آپ نے کان پکڑ کر کان مروڑ دیا. صحیح حدیث ہے, بخاری کے اندر موجود ہے. آپ نے کان پکڑ کر کان مروڑ دیا نماز کے اندر. مروڑا جا سکتا ہے کان؟ جی ہاں, مروڑا جا سکتا ہے. کہ بیٹا سونا نہیں ہے, تم تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو, نماز پڑھو, ساتھ میں کھڑے ہو, سو کیوں رہے؟ یہ بچوں کی تربیت بھی ہے, بچوں سے محبت بھی ہے, بچوں سے شفقت بھی ہے. کوئی حرج نہیں, ان کا لحاظ رکھے, ان کو بھاگنے نہ دے, ان کو شور نہ کرنے دے, تاکہ کوئی بھی نماز, کسی آدمی کی نماز جو ہے وہ خراب نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. کئی روایات موجود ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ سجدے کی حالت میں آپ کی کمر پہ چڑھ جاتے. آپ نماز پڑھا رہے ہوتے جماعت میں, اپنی نہیں, جماعت میں ہوتے, کمر پہ چڑھ جاتے. آسلم کئی ایک روایت میں آتا ہے بڑے پیار سے, محبت سے, شفقت سے, بڑی نرمی کے ساتھ ان کو پکڑ کر نیچے اتار دیتے, پھر کھڑے ہو جاتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ لوگ اشارے سے ان کو اتارنے کی کوشش کرتے, اتر جاؤ. آپ اشارے سے منع کر دیتے, رہنے دو, بچوں کو کرنے دو جو کر رہے ہیں, آپ اپنی نماز پڑھتے رہے. نماز کے اندر اشارے سے ان کو منع کر دیتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بچے اوپر چڑھ گئے, آپ نے سجدہ لمبا کر دیا, آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا. صحابی کہتے ہیں مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا. کیا معاملہ ہو گیا؟ آپ اللہ اکبر نہیں کہہ رہے. میں نے سجدے سے سر اٹھا لیا, میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ بچے آپ کی کمر پہ چڑھے اور آپ سجدے میں. میں پھر سجدے میں چلا گیا. نماز ختم ہوئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آج آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا, ہم تو گھبرا گئے کہ شاید کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے, یا کہ آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں وحی نازل ہو رہی ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا تھا انہوں نے سوال کر دیا. آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے, نہ وحی نازل ہوئی ہے. تو کہا یا رسول اللہ پھر سجدہ کیوں لمبا کر دیا؟ کہا میرے بچے جو تھے وہ میری کمر پہ سوار ہو گئے تھے, میں نے ان کو جلدی میں اتارنا پسند نہیں کیا. میں نے کہا چلو یہ خوب اپنا رانجھا راضی کر لے, میں سجدے میں اپنا رانجھا راضی کر لیتا ہوں. یہ بچوں کے ساتھ شفقت ہے. یہ بچے مسجد میں ہیں, جماعت میں ہیں, لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, سید الرسل ہیں, سید الانبیاء ہیں, اور حضرت حسن و حسین یقیناً قابل احترام ہے, بہت زیادہ محبت کے لائق ہیں. آپ نے بھی محبت کی, ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہمارے بچے تو وہ نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے ان کو ایسی حرکتیں نہ کرنے دیں, ان کو آپ ساتھ تو لائیں, ان کو ساتھ کھڑا کریں, گھر سے تربیت کر کے لائیں, ان کو سمجھا کے لائیں. بھاگنا نہیں ہے, ان کو ایک طرف لے کے کھڑے ہوں, ان کو جانے نہ دیں. یہ تو کیا جا سکتا ہے. یہ کل کے ہمارے نمازی ہیں, یہ ہمارا مستقبل ہیں, یہ ہمارے راہبر اور رہنما ہیں. آج ہم ان کی پرورش صحیح کریں گے, ان سے محبت کریں گے, تو کل کو یہ اچھی لیڈ کرنے والے بن جائیں. تو بچوں کے ساتھ مسجد میں بھی آپ نمونہ جو ہے وہ بنتے تھے, نماز میں بھی نمونہ بنتے تھے. کہتے ہیں میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی, حالانکہ میرا ارادہ ہوتا کہ نماز کو لمبا کروں, میں نماز کو چھوٹا کر دیتا, اس ڈر سے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو جس قدر تکلیف ہو رہی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو رہی. اس کی اپنی نماز بھی خراب ہو رہی ہے, اور اسے بھی معلوم ہے کہ لوگ جینے نہیں دیں گے, بعد میں شور مچائیں گے, مجھے بہت کچھ کہیں گے. تو لہٰذا میں نماز کو ہلکا کر دیتا تاکہ وہ نماز ختم ہو جائے اور وہ بچے کو سنبھالے.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے بچوں کے ساتھ، پیار ہے، محبت ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، صرف ایک بات ذکر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں پہ تو پیار اور شفقت اور محبت کرتے تھے، بیگانوں کے ساتھ بھی کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کان یزور الانصار، آپ انصاریوں کے پاس چلے جاتے، وَيُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ، ان کے بچوں کو سلام کہتے، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، ان کے سروں کے اوپر دست شفقت رکھتے، وَيَدْعُو لَهُمْ، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے، ان کے لیے دعا بھی کرتے۔ بچوں کے ساتھ شفقت کی جائے، بچوں کو سلام کہا جائے، یہ کوئی حتق نہیں ہے، یہ کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط عمل نہیں ہے، بلکہ جس قدر آپ دست شفقت ان کے اوپر رکھنے والے بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے سر کے اوپر اسی طریقے سے شفیق اور مہربان بن جائے، لوگوں کو بھی آپ کے لیے شفیق اور مہربان جو ہے وہ بنا دے۔ اور دعا بھی کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ جہاں پہ ہم اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مال کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے خود دعا کرنی چاہیے۔ اور پہلے یہی محبت کا اظہار کرنے کے، محبت کا اظہار بھی کریں اور پھر دعا کریں۔ لوگوں سے دعا کروانی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن سارے کام لوگوں پہ نہیں چھوڑ دینے چاہیے۔ مولوی صاحب آپ ہی دعا کریں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ خود دعا کرتے تھے بغیر کسی کے کہنے کی بجائے، کسی نے کہا نہیں کہا، آپ بچوں کے لیے خود دعا دیتے، اللہ بیٹا تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں نیک بنائے، اللہ تمہیں اچھا بنائے، اللہ تمہیں اس کام کی توفیق دے دے، اللہ تمہیں عالم بنا دے، تمہیں عامل بنا دے۔ یہ خود ہمیشہ دعائیں دیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو معلوم نہیں کون سے وقت میں منہ سے دعا نکلی ہوئی جو ہے وہ قبول ہو جاتی، کس وقت کوئی زبان سے وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا، اور جو لفظ زبان میں آیا ہوتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ دل میں انسان سوچ رہا ہوتا ہے یار فلاں بندہ اس کو ملنا تھا، سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی وہ سوچ رہا ہے کہ اس سے میں نے کام کرنا تھا، اس کو ملنا تھا، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس کے پاس گھر میں جاؤں تو اس کو جا کر کہوں تو میں نے دوسرے کام پہ بھی جانا ہے، ابھی وہ سوچ رہا ہے، وہ بندہ سامنے آ جاتا۔ تو یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کے لیے خوب دل لگا کر جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی سرمایہ اور آخرت میں بھی سرمایہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے بچوں سے واقعی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان بچوں کو ہمارا مستقبل بنا دے، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔